شروع اسلام ہی سے یہ چیز پائی جاتی ہے، لکل جعلنا شریعۃ و منہاجا، ہم نے ہر ایک کے لیے شریعت اور منہج دونوں بنایا ہے، تو بغیر منہج کے شریعت اور دین کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ قرآن نہیں دے دیا کہ سمجھ لو، ساتھ میں رسولوں کو بھی بھیجا ہے۔ رسول سمجھاتے ہیں کہ قرآن میں جو کہا گیا اس پر عمل کیسے کرنا ہے، کیسے عمل کرنا ہے، یہی منہج ہے، یہی طریقہ ہے۔ منہج کہتے ہیں اسٹائل کو، اسلوب کو، طریقے کو بولتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول نے قرآن کے اندر حکم ہے نماز قائم کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب کیسے ادا کریں گے نماز، کیسے ادا کریں گے؟ اللہ کے رسول نے سمجھایا پڑھ کر کے اور کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، کما رأیتمونی، جیسے مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ہوئے ایسے پڑھو نماز۔ اب قرآن میں تو کہہ دیا بھی نماز پڑھو، اب کیا مطلب اپنے حساب سے پڑھیں، جیسا دل کہے ویسا پڑھ لیں؟ جیسے باطنیہ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ یہاں نماز سے کچھ اور مراد ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہاں رسول کا منہج آئے گا، صحابہ کا منہج آئے گا، دوسرے کا، کسی امام کا، کسی پیر کا، کسی بزرگ کا، کسی مرشد کا، کسی تنظیم کے جو ہے سرگنا کا، کسی کا جو یہاں منہج و طریقہ نہیں ہے۔ یہاں جو ہے رسول کا منہج ہوگا، صحابہ کا منہج ہوگا کہ رسول نے صحابہ کو کیسے سمجھایا، دین کے مسائل کو، دین کے احکام اور فرائض کو کیسے سمجھایا، عمل کر کے دکھایا، اور صحابہ نے کیسے عمل کیا اور پھر اسے پوری دنیا میں پھیلایا۔ تو صحابہ ہمارے اتھارٹی ہیں، وہ آئیڈیل ہیں، ان کو جو ہے ان کے لیے سند باقاعدہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے، رسول کی طرف سے ملی ہوئی ہے۔ تو رسول کا منہج ہے اور صحابہ کا منہج ہے، یعنی ان کا طریقہ ہے، ما انا علیہ اليوم واصحابی، جو لوگ اس طریقے پر چلیں گے، اس منہج پر چلیں گے جس پر آج میں قائم ہوں اور میرے صحابہ قائم ہیں، وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ یہ تو اللہ کے رسول نے خود بتلایا ہے۔ تو منہج اور طریقہ کہتے ہیں کہ دین کو کیسے کر کے بتلایا رسول نے صحابہ کرام کے سامنے، اور پھر صحابہ کرام نے اسے سمجھ کر کے دنیا میں کیسے سمجھایا۔ تو یہ صحابہ کا منہج ہے، رسول کا منہج ہے، اسی کو منہج کہتے ہیں، یعنی اس طریقے کو، اسٹائل کو کہ کیسے ادا کرنا ہے۔ اب زکوٰۃ قرآن میں ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، لیکن کتنا نصاب ہونا چاہیے، کس کس چیز میں زکوٰۃ دینا ہے، یہ تو نہیں بتایا گیا ہے۔ تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے، منہج بتایا ہے، صحابہ نے عمل کر کے دکھایا ہے اور پھر پوری دنیا میں سمجھایا لوگوں کو۔ تو صحابہ نے جیسے بتا دیا، حج کیسے کیا جائے گا، اللہ کے رسول نے بتایا خذوا عنی مناسککم، قرآن میں تو اتموا الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ کرو اللہ کے لیے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کو طاقت ہے اس کے اوپر حج واجب ہے مکہ کے جانے کے لیے۔ تو ظاہر سی بات ہے قرآن میں تو اس دو آیت کے علاوہ کہیں ہے ہی نہیں، جس کو طاقت ہے اس کے اوپر حج ہے، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو۔ تو حج عمرہ ہمیں کرنا ہے، لیکن کیسے کرنا، اللہ کے رسول نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، اپنے حج اور عمرہ کے احکام مجھ سے سیکھو۔ تو اللہ کے رسول نے جیسے، جس طریقے سے، جس اسٹائل سے جو دین کا کام کیا ہے، کر کے بتایا ہے اپنے صحابہ کو، اور صحابہ نے جیسے سیکھ کر کے رسول سے پوری دنیا میں سمجھایا، اس طریقے کو، اس اسٹائل کو کیا کہتے ہیں، منہج کہتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم صحابہ کے منہج کو، رسول کے منہج کو اگر پکڑیں گے تو اسی دین پہ عمل کر رہے ہوں گے جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم رسول کے منہج کو، صحابہ کے منہج کو چھوڑ دیں گے اور اپنے اپنے طریقے پر، اپنے پیر بزرگ امام کے بتائے ہوئے راستے اور طریقے پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، اپنے جو تنظیم کا، اپنی جماعت کا جو سرگنا ہے، مرشد ہے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے اور اس کے جو ہے موسیقیوں پر عمل کریں گے، تو کیا ہوگا، صحابہ کا منہج چھوڑ جائے گا، رسول کا۔ تو یہ کب بولا جاتا ہے، منہج کا ذکر کب آتا ہے، جب لوگ اپنے اپنے پیروں اماموں کی بات، اپنے اپنے مرشدوں سرگنوں کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، تب ہم وہاں کہتے ہیں کہ بھائی یہاں منہج ضرورت ہے، بھائی دوسروں کا طریقہ چھوڑو، رسول نے جیسے دین کو سمجھایا ہے، صحابہ نے جیسے سمجھ کر کے پوری دنیا میں پھیلایا ہے، ہمیں ویسے ہی دین سمجھنا ہے۔ تمہارے پیر کی، تمہارے امام کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان کی جو ہے عقلیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ تو صحابہ کو اتھارٹی حاصل ہے، رسول نے اللہ کی طرف سے انہیں اتھارٹی حاصل ہے، تو انہوں نے جیسے سمجھا ہم ویسے سمجھیں گے۔ شاید منہج سمجھ گئے ہم کسے کہتے ہیں۔